حضرت والا سے امید رکھتے ہیں کہ حضرت والا مکمل مدلل مفصل طریقے سے ہمیں اپنی نصیحتیں بیان فرمائیں گے اور ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں گے۔ ہم حضرت والا سے بڑے ادب و احترام سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے ہم سامعین کے مردہ دلوں کو منور فرمائیں۔ حضرت والا اسٹیج پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم۔ محترم بزرگ اور بھائیوں، اولا تو ہم اور آپ یہ نیت کریں کہ ہمارا یہاں بیٹھنا، کہنا، سننا یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہ سب دل میں خیال پیدا کریں، اپنی نیت کو درست کریں ہم، تبھی اللہ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ آدمی بغیر نیت کے کوئی کام کرتا رہے، نیت کچھ نہیں ہے اس کی، تو تب بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ نیت غلط ہے تب ثواب کے بجائے الٹا عذاب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، بچوں تم ابھی تو تعریف ہو رہی تھی، آپ کی تعریف سن کر بھول گئے۔ ابھی آپ کی تعریف ہو رہی تھی کہ بچے خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ خاموش رہے، بچوں خاموش بات سنو، اللہ کے کلام کی نسبت سے، اللہ کے رسول کی بات ہے، بالکل چپ رہنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں۔ نیت ہماری یہ ہو کہ جو کچھ ہم کہیں گے سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور ہمارا یہ یہاں بیٹھنا جب تک بھی یہ پروگرام چلے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا۔ تو اگر ہمارا یہ مقصد حاصل ہو جائے، ہمارا رب ہمارے یہاں بیٹھنے سے، کہنے سننے سے راضی ہو جائے، تو ہماری ایک بڑی کامیابی ہے۔ معلوم نہیں اللہ کو کون سی بات پسند آ جائے، انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی جو یہ مجلس ہے یہ قرآن کریم کی نسبت سے ہے۔ آپ قرآن کریم کو کوئی ہلکی اور معمولی چیز نہ سمجھیں۔ ہمیں قرآن کریم بڑی آسانی کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، پڑھانے والے بھی مل جاتے ہیں۔ دیکھنے کی ضرورت قرآن کریم کو پیش آتی ہے، چونکہ دیکھنا بھی اس کا عبادت ہے، ثواب ہے۔ تو مسجدوں میں بھی قرآن موجود، گھر میں بھی قرآن موجود، مدرسوں میں قرآن موجود، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اس نعمت کی قدر اور اس کی قیمت ان لوگوں سے معلوم کیجیے جو قرآن کریم کی زیارت کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ سن 1992 میں میرا تاشقند جانا ہوا، تاشقند کا سفر ہوا جو روس میں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جوان عورت دوڑی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ آپ کے پاس قرآن ہے؟ کہ جی میرے پاس قرآن ہے، چھوٹا قرآن ہے، کیا آپ مجھے دے دیں گے؟ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو قرآن دیا تو کبھی قرآن کو اپنی اسحاق پر رکھتی ہے، کبھی اسحاق پر رکھتی ہے، کبھی چومتی ہے، کبھی سر پر رکھتی ہے، کبھی پیشانی پر رکھتی ہے۔
اور کافی دیر تک وہ یہی کرتی رہی، کبھی قرآن کو چوم رہی ہے، کبھی قرآن کو آنکھوں پر رکھ رہی ہے، کبھی قرآن کو پیشانی پر رکھ رہی ہے، کبھی سر پر رکھ رہی ہے۔ تو میں نے کچھ دیر کے بعد اس سے کہا کہ آپ میرا قرآن واپس نہیں کریں گے؟ کہ ٹھیک ہے میں واپس کرتی ہوں، ذرا سی دیر کے لیے۔ کہ اس نے کچھ دیر کے بعد مجھے قرآن دیا روتے ہوئے۔ میں نے اس سے معلوم کیا ماجرا کیا ہے، تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس نے بتلایا کہ میری عمر 39 سال کی ہو چکی، میں مسلمان ہوں، میں نے آج تک قرآن کریم نہیں دیکھا، آج پہلی بار میں قرآن کریم دیکھ رہی ہوں، اپنے رب العالمین کا احکم الحاکمین کا کلام دیکھ رہی ہوں، اس لیے میرے ہاتھوں میں، میری آنکھوں پر، میرے سر پر، میری پیشانی پر جتنی دیر یہ لگ جائے میرے لیے وہ لمحات قیمتی ہے۔ آج اندازہ لگائیے ان لوگوں کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے، ہمارے گھروں میں قرآن موجود، مسجد میں جائے قرآن موجود، مدرسوں میں جائے قرآن موجود، دکان پر جائے قرآن موجود، لیکن ہماری ناقدری کی اللہ معاف کرے کیا حالت ہے، مہینوں مہینوں گزر جاتا ہے قرآن کریم کھولے ہوئے، مہینوں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ نے کیسا عظیم الشان کلام دیا۔ دنیا کے اندر اور بھی مذہب رائج ہیں، عیسائی مذہب بھی بڑے پیمانے پر ہے، یہودیت بھی ہے، اور پنڈتوں کا ایک مذہب ہے، بہت سارے مذہب دنیا کے اندر رائج ہے، لیکن تمام مذہب والوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور اقرار ہے کہ اگر کسی کے پاس آسمانی کتاب اصلی حالت میں موجود ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ اللہ نے جیسے نازل فرمائی تھی جو کہ تو ایسی ہی موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے تو قرآن کریم کو دیکھتے، پڑھتے اور پڑھنے کے بعد مزے میں فرمایا کرتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس میں کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ عظیم الشان قرآن، یہ کتاب آخر ہم سے کہتی کیا ہے، چاہتی کیا ہے؟ تو کیا کہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ یہ آیت شریفہ بتلا رہی ہے کہ قرآن کریم کی آواز تھوڑی ہلکی ہے۔ یہ آیت شریفہ قرآن کریم کی جو پڑھی ہے بتلا رہی ہے کہ قرآن تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ھذا کتاب انزلناہ مبارکن، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جسے ہم نے برکت والی بنا کر نازل کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں برکت والی کتاب بنا کر ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کتاب کا مطالبہ آپ سے یہ ہے فاتبعوہ، تم اس کا اتباع کرو، اس کی ہدایات پر عمل کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، واتقوا، اور اس کی نافرمانی کرنے سے، اس کی ناقدری کرنے سے بچو۔ اگر تم ایسا کرو گے، اس کی ہدایات پر عمل کرو گے، اس کی محبت کا پیدا کرو گے، اس کی قدردانی کرو گے، لعلکم ترحمون، تو اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کی تمہارے اوپر برسات ہوگی۔ یہ قرآن کریم ایسی عظیم الشان نعمت ہے، جسے یہ نعمت مل گئی دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے قرآن عظیم کی دولت سے نوازا، قرآن کریم اس کے سینے میں محفوظ ہو گیا، پھر بھی وہ اپنے سے افضل کسی اور نعمت والے کو سمجھ رہا ہے تو وہ قرآن کریم کی ناقدری کر رہا ہے۔ قرآن کریم سے بڑی کوئی نعمت نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہے قرآن کریم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اما سنو، بڑی تاکید سے فرمایا، اما سن لو اچھی طرح، ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما،
اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں، ایسی عزتیں اور بلندیاں اور ایسے اونچے درجات اور مقام عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری اور مہنگی سے مہنگی ڈگری کے ذریعے وہ عزت، وہ مقام اور رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن کے پاس قرآن ہے، قرآن کا علم ہے، قرآن پر ان کا عمل ہے، قرآن کریم وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے معانی کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ ترقیاں، وہ عزتیں، وہ لذتیں عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں وہ لذتیں، وہ عزتیں نہیں ملتی۔ ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے، قرآن کریم کا حافظ ہو گیا، حافظ ہونے کے بعد عالم بن گیا، مفتی بن گیا اور آگے کچھ پڑھ لیا، قابل بن گیا، کسی بڑے مدرسے میں پڑھانے لگا تو چاہے چھوٹے سے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، گاؤں والے اور دنیا والوں کی نظر میں ظاہر میں کوئی عزت نہیں، لیکن وہاں مدرسے میں اور وہاں پڑھانے والوں میں، پڑھنے والوں میں اس کا ایک اونچا مقام۔ اب اس گاؤں کے بچے کے سامنے آ کر نہ صرف ملک کے بچے پڑھیں گے بلکہ پوری دنیا کے بچے پڑھیں گے، سعودی عرب سے آ کر بھی اس سے پڑھ رہا ہے اور لندن کے بچے بھی آ کر اس سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب عزتیں اللہ دے رہے ہیں قرآن کریم کے ذریعے۔ قرآن کریم ایسی نعمت ہے، یہ تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچانے والی یہ کتاب ہے، اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے۔ کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن قرآن والوں کو نہیں ہوتی ہے، یہ انہی کو ہوتی ہے کہ جو قرآن کریم کو چھوڑتے ہیں، قرآن کریم کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الا انہا ستکون فتنہ، غور سے سننا، ان الفاظ کو بھی آپ اس نیت سے سنیں کہ یہ کسی عام آدمی کے الفاظ نہیں ہے، یہ سید الاولین والآخرین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو آج جو کہ تم موجود ہے اور ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ایک بڑی سعادت۔ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے وہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، الا انہا ستکون فتنہ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، ان قریب فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے، پریشانیاں گھیرے گی تمہیں، حالات آئیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ جن فتنوں کی خبر دے رہے ہیں، جن پریشانیوں سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ان پریشانیوں سے، ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے بچیں، یہ بتائیے ایسے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، ایک ہی چیز ہے جو تمہیں فتنوں کے زمانے میں محفوظ رکھ سکتی ہے اور تمہیں محفوظ زندگی جس کے ذریعے نصیب ہو سکتی ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ قرآن کریم کو لازم پکڑ لیو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس کلام کی خوبیاں بیان کی، ارشاد فرمایا، فیہ نبأ ما قبلکم، کہ اس عظیم الشان کتاب میں، قرآن کریم میں تم سے پہلے لوگوں کے، نبیوں کے، امتوں کے واقعات و حالات موجود ہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ پڑھیں، سنیں تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حابیل قابیل کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ،
حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات بڑے تفصیلی انداز سے قرآن نے بیان کیے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، تو یہ تمام حالات و واقعات کا قرآن میں ہونا اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، جو اس اپنے نازل ہونے سے ہزاروں سال پہلے کی باتیں بتلا رہا ہے، واقعات بتلا رہا ہے۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور ارشاد فرمایا کہ قرآن کی کیا خوبی معلوم کرتے ہو، اس قرآن میں تمہارے بعد کے حالات بھی موجود ہیں، اس میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے، جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ تمہارے مقدمات اور تمہارے مسائل کا حل بھی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کے ذریعے شریعت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل کراؤ، میراث کا مسئلہ ہے، کسی اور کوئی اور نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، وہ سب قرآن کے ذریعے حل کراؤ۔ کورٹ کچہریوں کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوگے، حل ہوں گے وہ شریعت کی روشنی میں ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ، یہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن کے ذریعے معلوم ہوگا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ آپ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اس حدیث شریف کو اور اس کی تشریح کو سنتے رہیں، یہ سمجھ کر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو آج میرے ان کانوں کو سننے کی سعادت نصیب ہو رہی، یہ سمجھے اور وہی لذت محسوس کرے اس کی۔ ارشاد فرمایا لیس بالحزن، دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں تو ان کتابوں کے اندر کوئی مذاق کی چیز آ جاتی ہے، کوئی زائد بات آ جاتی ہے، کوئی لطیفہ اور چٹکلا آ جاتا ہے، لیکن قرآن کریم لطیفوں کی، چٹکلوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں کوئی بات مذاق کی نہیں ہے، جو کچھ ہے سراپا حقیقت ہی حقیقت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اتنی عظیم الشان کتاب اللہ نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائی، اس کے باوجود بھی جو آدمی اس کتاب کی ناقدری کرے گا، غرور اور تکبر میں آ کر اس کے حقوق کو چھوڑے گا، ادا نہیں کرے گا، تو اللہ اسے تباہ و برباد کر دیں گے، اللہ اس کا تہس نہس کر دیں گے، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو آدمی اللہ کی اس کتاب کے علاوہ کہیں اور ہدایت کو تلاش کرے گا تو اسے ہدایت نہیں ملے گی، کسی اور مذہب میں جائے گا تو گمراہ ہوگا، بھٹک جائے گا، پریشان ہوگا۔ ہدایت ہمیں جو ملے گی وہ قرآن کے ذریعے ملے گی، ہمیں قرآن پر ہی جمنا ہے، ایمان پر ہی باقی رہنا ہے، ایمان پر ہی مرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان کی حالت میں ہی مرنا، بغیر ایمان کے نہیں مرنا، یعنی موت تک ایمان پر قائم رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی لا تشرک باللہ وإن قتیت أو حرکت، اے ابو الدرداء اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور چاہے تم جلا دیے جاؤ۔ ایمان ہر ایمان والے کا ایسا ہی مضبوط ہونا چاہیے کہ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن ایمان کی قربانی نہیں دے سکتا۔ اپنی نسلوں کا ایمان بھی ایسا ہی مضبوط اور پختہ بنانے کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے اس کے ذریعے سے تمہیں سیدھا راستہ معلوم ہوگا، صراط مستقیم معلوم ہوگا،
اللہ سے ملنے کی ایک مضبوط رسی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور جو لوگ قرآن کریم کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکمت و دانائی سے نوازتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يُزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، کہ قرآن کریم ایسا عظیم الشان ہتھیار ہے اور ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کو لازم پکڑے گا، اس کے حقوق کو ادا کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو دنیا کی خواہشات، دنیا کے فتنے اسے بہکا نہیں سکیں گے، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، قرآن کی زبان کے مشابہ کسی کی زبان نہیں ہو سکتی، قرآن کریم جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا، قرآن کریم جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت، ایک حرف بنا کے نہیں لا سکتا۔ مشرکین نے بڑی کوششیں کی تھی، قرآن نے ان کو چیلنج کیے، 10 صورتوں کا چیلنج کیا، ناکام، ایک صورت کا چیلنج کیا، اس میں بھی ناکام، ایک آیت کا چیلنج کیا، پورے مشرکین مکہ مل کر اور پورے عرب کے مشرکین مل کر ایک آیت بھی قرآن جیسی نہیں بنا سکے، حالانکہ ان کی زبان عربی تھی۔ بڑی کوششیں کی، بناتے تھے رات بھر محنتیں کر کے، صبح کو کہتے تھے نہیں یہ اس کے برابر نہیں ہے، اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے سے بھی پرانی نہیں ہوتی۔ دنیاوی کتابوں کا یہ حال نہیں ہے، کوئی دنیاوی کتاب ایسے نہیں جس کے حافظ موجود ہو، صرف قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے جس کے حافظ موجود ہے، ایک نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ چھوٹا بھی حفظ کر لیتا ہے، بڑا بھی حفظ کر لیتا ہے، بوڑھا بھی حفظ کر لیتا ہے۔ دنیاوی کتاب آپ کو دی جائے، کوئی بھی ہو، چاہے دین کی کتاب ہی، اور کہا جائے اس کو پڑھ لے، آپ نے پڑھ رکھی ہے، تو فوراً دل آپ کا یہ کہے گا یہ تو میری پڑھی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن کو آج تک کسی نے نہیں کہا یہ میری پڑھی ہوئی کتاب ہے۔ آدمی پڑھتا جائے، روز ایک قرآن پڑھے، تب بھی نہیں کل تو پڑھائی تھا آج کیوں پڑھ رہا ہوں، نہیں، ہر دن نئی لذت، نیا مزہ۔ اللہ کے ایسے ایسے بندے بھی اس دنیا میں گزرے ہیں کہ جو روز ایک قرآن پڑھتے تھے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا آگے، تو آپ کچھ یہاں سے لے کر جائیں، یہ قرآن کریم کی خوبی ہے اور قرآن کریم کی فضیلت کی باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، یہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 41 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کتنے قرآن؟ 41 قرآن۔ کیسے 41 قرآن پڑھ لیتے تھے؟ ایک قرآن تو دن میں پڑھا کرتے تھے روز، اور 10 پارے رات میں پڑھا کرتے تھے، تو 30 قرآن دن کے ہو جاتے تھے اور 10 قرآن رات کے، اور ایک قرآن تراویح کا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ، وہ بھی ایک انسان ہی تھے، اتنی تلاوت کرتے اللہ کا کلام۔ اللہ کے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، اور اس کا فائدہ بھی ساتھ ساتھ بتلایا۔ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، یہ ان کو کوئی ایذا اور تکلیف نہیں ہونے دے گا، نہ قبر میں اور نہ ان کو جہنم میں جانے دے گا، بلکہ جنت میں داخل کرائے گا۔ یہ قرآن حضرت مولانا انعام الحسن کے بارے میں سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء سے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی تلاوت کی مقدار لکھ کر دے مجھے، اعتکاف کے بعد رمضان المبارک میں کس نے کتنے قرآن پڑھے یہ لکھ کر دے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے مقدار حضرت کو بتلائی۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت
اس سال اللہ نے 61 قرآن رمضان المبارک میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 61 قرآن کیسے پڑھے؟ ایک قرآن دن میں، ایک رات میں، اور ایک تراویح کا چل ہی رہا۔ اللہ نے ان کے اوقات میں برکت بھی ایسی رکھی۔ 61 قرآن، یہ تو کوئی صحابہ کے زمانے کی، تابعین کے زمانے کی بات نہیں، بلکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کو تو آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا، ان کے انتقال کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، تو یہ اللہ کے بندے تھے، اتنے قرآن پڑھتے تھے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، اور آگے ارشاد فرمایا کیا سنو قرآن کی خوبیاں، ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب، اس کے رموز، اس کے اسرار، اس کے بھید ختم نہیں ہوتے۔ مفسرین تفسیریں لکھتے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں تفسیریں لکھی جا چکی ہے، لیکن قرآن کا علم اور قرآن کا سمندر ختم نہیں ہوا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، اگر پوری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائے، پوری دنیا کے درخت قلم بن جائے، اور اللہ کی صفات، اللہ کے بھید لکھنے کے لیے لکھنے شروع کیے جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی صفات، اللہ کے کلام کی صفات ختم نہیں ہوں گی، چاہے اس جیسے سمندر اور لے آؤ۔ اتنا اونچا کلام اللہ نے عنایت فرمایا۔ کیسا اونچا کلام؟ آگے ارشاد فرمایا لم تنتهي الجن اذا سمعتم حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا، کہ اس قرآن کو جب جنات نے سنا تو جنات بھی ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے۔ قرآن کو سنتے ہی سورہ قاف کی جب آیتیں سنی، جنات نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اس سے پہلے ایسا قرآن، ایسا کلام نہیں سنا ہے جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بچوں پھر بولنے لگے، ارے بھائی تمہاری اتنی تعریف کر کے گئے ہو، یہ بچیاں بول رہی ہے ذرا، حالانکہ بچیاں تو اچھی ہوتی ہے، پڑھنے میں تعداد ان کی زیادہ ہے۔ چپ رہو بیٹا، اب تو نہیں بولنے لگے، اس طرح نہیں پڑھ پاؤ گے آپ۔ تو جنات نے جب قرآن سنا وہ بھی فوراً ایمان لے آئے۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اگر کوئی کافر بھی سنے گا تھوڑی دیر کے لیے، وہ بیٹھ کر سن لے آنکھیں بند کر کے، تو اگر صحیح سنتا رہے گا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری کرا دے گا، اگر پڑھنے والا صحیح ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور و معروف قاری ہوئے ہیں۔ تو جمال الدین ناصر یہ مصر کے صدر تھے، وہ ان کو لے کر اپنے ساتھ روس پہنچے۔ روس میں اس وقت بددینی چل رہی تھی اور روس نے الگ مذہب تیار کیا تھا، تو جمال الدین ناصر کو روس کے بادشاہ نے، روس کا جو صدر تھا، اس نے وہ اپنا جو دین تیار کیا تھا، اپنی کتاب تیار کی تھی، وہ پیش کی اور کہنے لگا آپ اسی کو اختیار کر لو، کیا قرآن پڑھتے ہو، سنتے ہو، اور کیا مذہب اسلام کے چرچے کرتے پھرتے ہو۔ تو جمال الدین ناصر فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بڑا گرا گزرا ہے، اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ قاری صاحب ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، آپ تھوڑی دیر سنیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھواؤ۔ تو قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کے 2 رکوع پڑھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور میں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا۔ 2 رکوع کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ جتنے کفار وہاں موجود تھے، ملحد، کافروں سے بھی بڑھ کر، ان سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو جمال الدین ناصر صدر صاحب نے ان سے معلوم کیا، روس کے صدر سے، کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے، لیکن دل پر جا کر ایک عجیب قسم کا اثر کر رہا ہے۔ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کلام کا اثر دل پر ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، من حکم بہ عدلا، قرآن کے مطابق جو آدمی فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ انصاف والا ہوگا، نا انصافی والا نہیں ہوگا۔ ومن قال بہ صدقا، قرآن کے مطابق جو بھی بات کہے گا وہ بات سچی ہوگی، اس کی تصدیق کی جائے گی۔
ومن عمل به اجرا، اور جو قرآن پر عمل کرے گا اسے اجر و ثواب ملے گا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو قرآن کی طرف ہدایت دعوت دے گا تو اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اللہ نے ہمیں اس دولت سے نوازا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے قرآن کریم کے حافظ بن گئے، کسی نے ناظرہ مکمل کر لیا، یہ امام صاحب کی محنت ہے۔ یقیناً اس کی قدردانی کی ضرورت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب کوئی امام اچھا مل جائے اور بچوں پر محنت کر رہا ہو تو اس امام کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، چونکہ اگر امام ہر سال بدلیں گے تو پھر بچوں پر اس کا برا اثر پڑے گا۔ اچھے امام ہیں تو ان کی قدر کرے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مجمع کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بس ایک حدیث شریف سنا کر بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ جب کہیں کسی مجلس میں جائے، کسی جلسے میں جائے تو کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کر جائے۔ کوئی آپ سے گھر والے ہی معلوم کر لے، آپ کے بچے معلوم کر لے، ابا جان جلسے میں گئے تھے کچھ سنا دو بات، تو کیا سناؤ گے؟ بس یہ حدیث سنا دینا جو اگلی بات میں کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وضو کا پانی گر رہا تھا، اس پانی کو صحابہ اٹھا رہے تھے اور اپنے بدن پر مل رہے تھے محبت میں، اور جن کو پانی نہیں مل رہا تھا تو وہ اپنے بدن ان صحابہ کے بدن سے لگا رہے تھے جن کو پانی لگ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے معلوم کیا، ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ تمہیں اس چیز پر کس بات نے آمادہ کیا ہے؟ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ میں اپنے جسم کو جس پانی سے دھو رہا ہوں، تم اس پانی کو اٹھا کر اپنے بدن پر مل رہے ہو، اپنے سر پر لگا رہے ہو، اپنے چہرے پر لگا رہے ہو، اپنی آنکھوں پر لگا رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، حبک یا رسول اللہ، آپ کی محبت نے ہمیں یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے، ہمیں آپ سے عشق ہے، آپ سے محبت ہے، آپ کے جسم سے جو چیز لگ جائے اس چیز سے بھی ہمیں محبت اور عشق ہے۔ یہ پانی چونکہ آپ کے جسم اطہر سے لگ گیا، آپ کے جسم مبارک سے لگ گیا، تو یہ ہماری آنکھوں کا سرما بن گیا، ہم اسے اپنے آنکھوں کا سرما بنائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی، آپ کی ہر بات قیمتی، آپ نے بڑا ہی عمدہ نسخہ اللہ و رسول کی محبت کا ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من سرہ ویحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے اور اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ تین کام کر لے۔ تو سب چاہتے ہیں نا، سب چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، اور ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں محبوب بن جائے۔ ہر ایمان والا چاہتا ہے، چاہتے ہیں نا؟ تو آپ نے فرمایا تین کام کر لو تو یہ چیز تمہیں نصیب ہو جائے گی، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ کیا تین کام؟ ارشاد فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، جب بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں، فرشتے اعمال لکھنے والے، وہ بھی میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آج تک جو جھوٹ بولے ہیں ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کہہ لو اللہ کے سامنے انشاءاللہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کہہ لو جی، کہہ لو کہ آپ کو اللہ کو یہی عمل پسند آ جائے اور یہی ہمارا وقت پورا ہو گیا تو توبہ قبول، کام بن جائے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثًا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، جو کسی کی امانت ہے، کسی کا حق ہے، وہ جو کا تو ادا کر دو، اس میں کوئی قطر و بیوت نہ کرو، اس میں کوئی کٹوتی نہ کرو، بلکہ جس کا جو حق ہے اور جس کی جو امانت ہے وہ پوری پوری ادا کر دو، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ کے رسول تم سے خوش ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی،
وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ جو آدمی یہ 3 کام کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ پہلا کام یہ کہ سچ بولنا ہے۔ تو کیا سیکھ کر جا رہے ہیں؟ پہلا کام یہ کہ سچ بولنا ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ بھی سچ بولو، گھر میں بھی سچ بولو، باہر بھی سچ بولو۔ دوسرا کام یہ کسی کا حق ہے، امانت ہے، وہ جو کہ تم واپس کریں گے۔ واپس کرنے کی ہمت نہیں رہی، حالات نہیں ہے تو معافی مانگ لو۔ اور تیسرا کام یہ کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر یہ 3 کام کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبریل فلاں بندے سے میں راضی ہوں، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اس بندے کا نام لے کر اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والوں سنو، فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے راضی ہو گئے ہیں، تم سب بھی اس سے راضی ہو جاؤ، اس سے محبت کرو۔ تو سب آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے اور اس کے تمام کام پھر بنتے چلے جاتے ہیں جب اللہ راضی ہو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔